آج دنیا پوری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان قربانی دینا بھول چکے. یاد رکھو، اب تو تمہاری قربانیوں پر بھی پابندیاں شروع ہو چکی. وجہ کیا ہے؟ ہم جب اپنی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمارے تمام مشاعر پر ایک کے بعد دیگرے قربانیاں شروع ہو جائیں، پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ہر چیز پر پابندی شروع ہوگی. عزیزان گرامی وقار، مجھے بات یاد آتی ہے پابندی لگانے والوں کے. آج جس طرح سے ہمارے لیے معاملات یہاں پر سخت سے سخت تر کر دیے گئے، ہندوستان کے امن کو خراب کر دیا گیا، یہاں کے پیسفل ماحول کو پورا اکارت کر دیا گیا چند شریر لوگوں کی وجہ سے. کیا قربانی یہ آج کل سے ہو رہی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان اپنی قربانی کا ہدیہ پیش کرتے آئے. یہ کوئی نئی چیز نہیں. اور قربانی کا تصور ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں ہے. ہندوؤں میں بھی قربانی ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس کا نام کچھ دوسرا رکھتے ہوں. کرسچنوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے، ان کے ہاں بلی چڑھانے کا تصور ہے. اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور ضرور ہے، لیکن ظلم کا نشانہ صرف مسلمان کیوں بنتا ہے؟ آج ہمارے ہی جذبات اور ہمارے ہی مشاعر کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ میاں آج تو گوشت لے کر جانے والے کی ہتیا کر دی جاتی ہے، مار مار کر کے اسے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس کا دوش کیا، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف وہ گوشت لے کر کے جا رہا ہے. یہ تک تحقیق نہیں کی کس کا گوشت لے کے جا رہا ہے. مار دیا لوگوں نے. یہ چلتا رہے گا ابھی ماحول. میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہم مرے ہوئے ہیں اور مار لو. جو انسان کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ آلریڈی مرا ہوا ہوتا ہے. جو اپنا ڈیفینس کر نہیں سکتا اسے مرا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے. آج ہم نے اپنے مشاعر اور اپنے تمام دین کے تشخصات کا مذاق خود سے اڑایا ہے. کیا آج قربانی کی تمام وہ عظمتیں ہم نے باقی رکھی؟ قربانی جس انداز سے ہونی تھی، تمہارا سر جس طرح ندامت سے جھک جاتا، بکرے کے کٹ جانے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے برقرار رکھی نہیں. اس لیے ہماری عبادتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا. مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اسی طرح ایران کے بڑے بادشاہوں نے یا مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ. کیوں ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ محمد اور ان کے ساتھی ہیں کتنے، مال کتنا ہے ان کے پاس، ہتھیار کتنے ہیں؟ وہ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں آج بڑی بڑی سلطنتوں کو. ایک شخص آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی. صحابہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیچ میں اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تو بھی صحابہ میں کوئی اپنا دامن نیچے کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی کو لے کر صحابہ اپنے چہروں پر مل لیتے اور اپنے جسم پر لگا لیتے. عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ کر کے واپس پہنچتا ہے. کہا اس محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا کیا بہت ہتھیار ہیں؟ کہا نہیں، ایسے دیوانے ہیں ان کے پاس کہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، خون کب گرنے دیں گے. یہاں پر سوچ بدل دی تھی صحابہ نے، ان کا خوف اور بڑھتا چلا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسے بھی پیش آیا. ایک قوم کے ساتھ جہاد تھا، صحابہ سنت کی بڑی پابندی کرتے. صبح صبح مقابلہ ہونا تھا،
وہ ایک دیہاتی قوم تھی، جیسے گاؤں والوں کا ایک مجمع تھا، ان سے جہاد صحابہ اکرام، کیونکہ ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھیں، صبح اٹھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سارے مسواک کرنے لگ گئے۔ مسواک درخت کی ایک جڑ یا ایک چھوٹی سی کاڑی ہوتی ہے، اسے چبا کر نرم کرتے ہیں اور پھر دانتوں کی گھسائی ہو، صفائی ہو، بس اتنی سی بات تھی، ان کے لیے نیا کام تھا یہ، سامنے والوں کے لیے۔ وہ خوف سے اپنے پیر پیچھے کر لیے، کہا کہ یہ درختوں کو کچا چباتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال کریں گے؟ ان کی نظر میں یہ مسواک نہیں تھا، وہ درخت کھا رہے ہیں، لکڑیاں کھا رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اعمال سے اسلام کی عظمت کو بہت بلندی تک پہنچایا تھا، اور غیر کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے یا پھر قرآن عظیم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ وہ صحابہ کے اعمال تھے، پوری دنیا جانتی تھی کہ اگر ہم ان کے کسی بھی تشخص کی طرف انگلی اٹھائیں تو ہمارا حشر برا ہوگا، لیکن آج ہم نے اپنے اعمال سے وہ سب چیزیں ختم کر ڈالی، ہم نے خود توڑ دیا ہے۔ اس لیے دنیا کو بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ اب ان کے درمیان کچھ بھی کرو۔ پہلے تو ایسا ہوتا کہ مجھے یاد ہے کافی سالوں پہلے ڈنمارک کی حکومت کا بڑا بائیکاٹ چلا تھا، وہاں سے کچھ کارٹون بنائے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کی، اور پوری دنیا میں احتجاجات ہوئے تھے، بہت سخت ترین احتجاجات، جس میں نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ ڈنمارک کے خلاف ایک غم و غصہ پوری دنیا میں اٹھا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بار بار اس کو آزماتے رہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہی ہر دوسرے تیسرے دن پر سوشل میڈیا پہ کسی درندے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی عورت، کبھی کوئی مرد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، ہم تو اس کو سن کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں، دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، میاں تم بھی سن لو، دیکھو اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو پھیلا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، انہی تمام چیزوں میں ہماری زندگی ختم۔ عزیزان گرامی، یہی قربانی کا تصور اسلام یہ دینا چاہتا ہے کہ تم بکرا کاٹ کر یا بیل کاٹ کر یا بڑے جانور کو ذبح کر کے یہ تصور مت کر لینا کہ تم نے قربانی کر لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز ہرگز، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، 17ویں پارے کی آیت، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز تمہارا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کی پاکیزہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارا عمل جو پاکیزہ عمل ہے یہ رب تک پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون کا معنی کیا ہے؟ ہم یہاں پر اسی کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں کہ 2-4 ٹکڑے گوشت مل جائے، فضول ہے قربانی۔ قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے خود اپنی قربانی دینا بھی سیکھ جاؤ۔ جانور کو ذبح کر کے آپ نے آرام کی نیند لے لی، کبھی اپنی قربانی کا بھی سوچو۔ اپنی قربانیاں یہ ہیں کہ اپنی خواہشات کو ذبح کرو۔ یاد ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت جمرات کو، شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے حج کے دوران، کب کا واقعہ تھا یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شیطان وہاں آیا اور بہکایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا، سیدہ ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا، قربانی سے روک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کرنے گئے تھے اور ابلیس کیا کر رہا تھا؟ روک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا تھا تمہاری عمر 100 سال کی ہو گئی، اب بیٹے کو قربان کرو گے تو کہاں دوسری اولاد ہوگی؟ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائی، مارا۔ ڈیفنس یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے، اگر کوئی قربانی سے روکے تو وہ پھر شیطان ہے، اور اس کا علاج صرف 7 کنکریاں ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو بھی روکا، انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔
اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری. اب میں آپ کو بتاؤں, شیطان تو وہاں اپنی شکل میں آیا اور مار کھا کر چلا بھی گیا, لیکن وہ واقعہ وہاں رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ, دونوں کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے. اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال گزرنے کو آئے. اس جمرات کو, اس جگہ کو آج بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں, لاکھوں حاجی کنکری مارتے ہیں. آج تو ابلیس نہیں روک رہا تمہیں قربانی سے وہاں پر, پھر کیوں مارتے ہو کنکری اس کو, ان پتھروں کو؟ اور وہاں شیطان دکھتا بھی نہیں, وہ تو پلر ہیں, بنائے گئے ہیں, 3 پلر ہیں, ان کو کنکریاں مار کر حاجی آتے ہیں. کیوں مار رہے ہو اور کس کو مار رہے ہو؟ یہ حجاج کرام کے لیے درس بھی ہے, ہم اس کو بتاتے بھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا, ابلیس لعین شیطان مردود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور بہکانے کی کوشش کیا, انہوں نے مار دیا, اب تو یہاں پر نہیں, ہم کس کو مارے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے اندر جو ابلیس ہے اسے تصور کر کے مارو, تمہارے ساتھ جو شیطان ہے اسے مارو. تمہارا نفس امارہ, تصور یہ کرو کہ یہاں پر نفس امارہ ہے, اسے مجھے مارنا ہے. تو میں بات اس طرف لے کر چل رہا تھا کہ قربانیوں سے روکنے والا جو نفس ہے ہمارا نفس امارہ, اسے کنکریاں مار کر کے حاجی کو پاک کرایا جاتا ہے. اور جس حاجی کی کنکری اس ابلیس لعین کو لگی یا اس کے نفس امارہ کو لگی, اس حاجی کے آتے ساتھ ہی شکل بھی بدل جاتی ہے اور اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے. پہلے سے اس کی زندگی میں کافی فرق آ جاتا. نمازوں کی پابندی, روزہ, زکوٰۃ, صوم و صلات, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو کنکر سے مار کر ختم کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, اگر کوئی یہ کہے ایک چھوٹی سی کنکری ہوتی, کتنی, کابلی چنے کے برابر کی ایک کنکری ہوتی. کابلی چنا جو ہوتا ہے اتنے مقدار کی ایک کنکری. شیطان ہے اتنا بڑا اور اتنی کنکری سے ہوتا کیا ہے؟ اگر مار دیا گیا تو کیا اسے لگتی بھی ہے, کیا وہ مرتا بھی ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ یقیناً. میں تاریخ کی روشنی میں بتاؤں, مینا وہ وادی ایسی ہے جہاں پر چھوٹی سی بھی مار بہت بڑی ہوتی. وادی محصر ایک جگہ مینا میں ہی ہے جہاں ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا. وہ مینا میں ہی آ کر رکا تھا. کتنے ہزار ہاتھی اس کے ساتھ تھے, کتنے لشکری تھے. ان ہاتھیوں کو لے کر وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہ آگے بڑھ نہ سکا. اللہ نے ابابیل چڑیوں کی فوج بھیجی اور انہوں نے کس سے مارا تھا؟ فائرنگ تو نہیں کیا تھا, بم نہیں برسائے تھے. ابابیل چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, ایک چونچ میں کنکری تھی, 2 پیروں میں کنکریاں تھیں, 3 کنکریاں وہ چڑیا اوپر سے چھوڑتی تھیں. ایک کنکری ہاتھی پر پڑتی تو ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی, اور 2 کنکریاں ابرہا کے لشکریوں پر پڑتے تو وہ ایسے چھیتڑے ان کے اڑتے تھے. قرآن میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کسی مرغی کو نوچ کر کھا کر کے بچا دیا جاتا ہے. ان کی حالت یہ ہو گئی تھی. پتہ یہ چلا کہ مینا کی وادی ایسی ہے جہاں چھوٹی سی بھی کنکری بہت آگ لگا دیتی ہے, بہت بڑا اس کی تباہی لاتی, بڑی تباہی لاتی. یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ اس ابلیس لعین کا تصور کر کے جب حاجی چھوٹی کنکری بھی مارتا ہے, اگر اپنے شیطان اور اپنے نفس کو لگ گئی تو جس طرح ابرہا ہلاک ہوا تھا, ہمارا نفس امارہ بھی ہلاک ہوتا.